الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے اس سے پہلی مجلس میں مرزا قادیانی کے الحاد کا قرآنی آیات میں سے ایک نمونہ پیش کیا تھا، اور وہ یہ کہ جس آیت میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کی سنت انسانوں میں یہ رہے گی کیا کہ جب ان کے پاس رسول آئیں گے ان کا فرض ہے کہ وہ ان پہ ایمان لائیں، اور اس امر کو اللہ نے بنی آدم پہ شروع میں ہی بیان کر دیا، یا بنی آدم اما یاتینکم، کہ تمہارے پاس میرے رسول آتے رہیں گے۔ اور پھر ہم نے اس آیت کی تفسیر میں بہت سی یہ آیتیں بھی پیش کی جن میں مزید بھی اللہ کے احکام بنی آدم کے لیے تھے۔ مثلا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا۔ تو جس طرح آپ کے والدین کو ابلیس نے گمراہ کیا، وہ تمہیں گمراہ نہ کرتے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، یعنی ظاہری لباس بھی پہن کے رکھنا، ننگا نہیں رہنا، اپنے ستر پوشی کرنا، اپنے ستر کو ننگا نہیں کرنا۔ دیکھیں آج شیطان کس طرح عورتوں کو اور مردوں کو جس سطر کو ڈھانپنے کے لیے اللہ نے پہلے انسان سے لے کے قیامت تک سب کو یہ حکم دیا، اس کے ساتھ آج کیا کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے فیہ ذکرکم، جس میں ہر انسانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے فتنے میں نہ آنا، آزمائش میں نہ آنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، زینت کا لباس پہن کے صاف ستھرا نماز کے لیے جانا، مسجدوں میں جانا۔ پھر فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم، میرے رسول آتے رہیں گے، تو جو میرے رسولوں کی پیروی کرے گا۔ تو اس آیت سے مرزا قادیانی نے یہ ثابت کیا کہ رسالت جاری رہے گی۔ اس کا جواب ہم پچھلی مجلس میں دے چکے ہیں۔ آج ایک دوسرے الحادی نمونے کے لیے ہم ایک دوسری آیت کو ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، کہا مانے گا، فَأُولَئِكَ، تو ایسے اشخاص کن کے ساتھ ہوں گے؟ مع النبیین، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ اور ہم تو ہر روز اللہ سے ان لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں۔
صراط الذین، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پہ تیرا انعام ہوا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ راستہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ اور رسول کے مطیع ہوں گے۔ اب یہ صاف بات ہے کہ یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے معیت کا بیان کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ان لوگوں کو نبی بنا دے گا، ایسی بات نہیں۔ اب مرزا کا طریقہ واردات دیکھیں یا تعویل دیکھیں یا الہاد، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی اطاعت سے نبوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے طریقہ واردات مرزا قادیانی کا۔ اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ جن منعم علیہ بندوں کے لیے اور ان کی معیت کے لیے تم ہر روز مجھ سے دعا کرتے ہو، سن لو ان کی معیت انہیں نصیب ہوگی جو اللہ اور رسول کی مان کر چلنے والے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، سادی سی بات ہے، مگر مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی اطاعت سے نبوت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اسی پہ غور کر لیں کہ آپ کی اطاعت میں سب سے اولین اور آگے اور متبعین کاملین صحابہ کرام تھے، انہیں تو آپ کی اطاعت سے نبوت نہیں ملی۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین، ان میں سے بھی کسی کو نبوت نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد اتباع تابعین، انہیں بھی نبوت نہیں ملی۔ پھر ائمہ مجتہدین، انہیں بھی نبوت نہیں ملی۔ پھر محدثین و مفسرین اور ائمہ مجتہدین۔ ذرا غور کرو اے بنائے قادیانیت، اے مربیو، تھوڑا سا غور کر لو کہ جب امت کے خیر الاصحاب، خیر الناس، خیر امت، جن کو اللہ نے خطاب میں فرمایا، انہیں یہ نبوت نہیں ملی، کیوں کہ اللہ ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما چکے تھے جن کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ یاد رکھیں آپ بھی، ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ ابھی نبوت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خاتم النبیین کی نبوت تا قیامت ہے، اس کا سلسلہ قائم ہے اور رہے گا، اور آپ کی خاتم الکتب تا قیامت انسانوں کے لیے رہنما ہے، اور آپ کی سنت خاتم النبیین قیامت تک انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ علماء امت وارثان نبوت، وہ قیامت تک اس سلسلے پہ پہرا دیں گے۔ اگر علماء دنیا کو یہ ثابت نہ کر دیں کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، تو وہ اپنے کردار پہ بھی غور فرما لیں۔ جیسے رسول اللہ نے محنت کی دعوت میں لوگوں کو اپنی تعلیمات بتانے میں، تو آپ کے بعد وارثان نبوت کا کام قیامت تک رہے گا۔ المہم یہ طریقہ واردات سنیے کہ جس آیت میں اللہ اپنے نبی کی بات کو مان کر چلنے والوں کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ انہیں انبیاء کی معیت نصیب ہوگی، مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ نبی بنیں گے۔ یہ کیسا بھودا استدلال ہے۔ آپ مرزا صاحب کی عبارت مزید سنیے، جس طرح آپ کی اطاعت سے آپ کی امت میں صالحین، صالح، شہید اور صدیق بنتے ہیں، اسی طرح آپ کی اطاعت سے نبی بھی بنتے ہیں، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کی اطاعت والی نبوت جاری ہے۔
اور یہ ہمارے دعویٰ کی صریح دلیل ہے، یہ آیت جو ہم نے پڑھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے 3 درجے بالاتفاق حاصل ہوتے ہیں، کیا؟ صدیقین، صالحین اور شہداء۔ تو چوتھا درجہ نبوت کا یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہے نبوت کا درجہ۔ اس لیے اس آیت کا معنی یوں کرنا درست نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے حضرات ان 4 قسم کے لوگوں کی معیت میں ہوں گے، اور یہ معنی قرآن کی نص والا ہے، اور نص سے ہٹ کر ترجمہ کرنا یہ الحاد ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کے الحاد کی دوسری مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور انہی کی رفع، کیونکہ یہاں پر لفظ ما اس معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے کہ توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دینا۔ اب وہاں پہ تو توفنا ہے، یہاں پہ یہ توفنا نہیں ہے۔ اب ہم اس کے جوابات پیش کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ جواب نمبر 1، قرآن کریم کی جس آیت سے یہ جواب ماخوذ ہے، اہل استدلال کو کسی ایک مفسر یا مجدد کسی ایک کا قول اپنی تائید میں پیش کرنا ہوگا۔ قادیانی جن حضرات کو ہر صدی میں مجدد مانتے ہیں، کسی ایک کا قول پیش کرتے ہیں، موٹی سی بات ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر صالحین، سلف صالحین کی تائید کے بغیر مردود ہے اور غیر معتبر ہے، اور یہ اصول اہل اسلام کے مابین مسلمہ ضابطہ ہے۔ قادیانی بھی اسے تعبیر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے کوئی غیر شرعی مطالبہ نہیں۔ تو پہلا جواب عام مسلمان بھی یاد رکھیں اور قادیانی بھی، کہ جو مرزا صاحب کے استدلال کا طریقہ ہے یہ مرزا صاحب ہی کا ہے۔ صحابہ، تابعین، تابع تابعین، محدثین، مفسرین، مجددین، ہر صدی کے، کسی کا یہ طریقہ نہیں۔ جواب نمبر 2، اگر بالفرض یہ استدلال درست ہو تو اس سے تو ہر طرح کی نبوت جاری ہونے کا علم ہوگا۔ خود مرزائیوں کے نزدیک بھی یہ ناقابل تسلیم ہے، لہذا مرزائی عقیدے کے مطابق یہ دلیل نہیں۔ جب دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہو تو خود ساقط ہو جاتی ہے۔ تیسرا جواب، مرزا قادیانی اور اس کی امت کے خیال میں واو ترتیب کے لیے آتا ہے۔ واو کس ترتیب کے لیے؟ یا اس انی متوفیق و رافعو کا و مطہرو کا۔ تو قادیانی وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے عیسیٰ کی توفی ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی تطہیر ہوئی، پھر اس کے بعد ان کا رفع ہوا اور پھر تطہیر ہوئی۔ یہ ترتیب ہے توفی، رفع اور تطہیر میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی ضابطے کو یہاں بھی چالو کرو۔ تو سب سے پہلے انسان کیا بنے گا؟ نبی، پھر بنے گا صدیق، پھر بنے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، پھر بنے گا شہید، اور پھر صالحین۔ یہ مرزائی ترتیب کے مطابق انسان سب سے پہلے اونچے درجے میں چلا جائے گا، اور وہ ہے نبوت کا، پھر صدیق ہونے کا، یعنی پھر نیچے آئے گا۔ یہ کیا فضول اور بے معنی ترتیب! تو گویا نبی ہر وہ شخص ہو گیا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، ہر شخص نبی بن گیا،
پھر نبی بننے کے بعد بقیہ درجے ہوں گے، صدیق ہونا، شہید ہونا، صالح ہونا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس ترتیب کے لیے نہ کہنے والوں کے لیے انتہائی نازیبا زبان بھی مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ یہاں بھی واو کو ترتیب کے لیے ہی استعمال کریں گے۔ چوتھا جواب، آیت مذکورہ کے الفاظ پڑھی اور اس نص قرآنی کو بصیرت سے دیکھیے، ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھیے اور باطنی آنکھوں سے بھی، تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں درجات کا ذکر ہی نہیں، صرف معیت کا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَهُ، تو یہ ان لوگوں کو معیت نصیب ہوگی۔ پھر آخر میں ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں۔ تو رفاقت کا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں۔ اس کا شان نزول بھی دیکھیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن بہت بلند مقام پر ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں، خدا جانے کہاں ہوں، کیا کوئی ایسی صورت ہوگی کہ ہم آپ سے شرف نیاز حاصل کر کے آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں؟ دنیا میں ہم آپ سے تھوڑی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت میں بغیر دیدار کیے کیسے ہمارا گزر ہوگا؟ اب ہر آیت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ کس سیاق میں یہ آیت آ رہی ہے، اس کے پہلے کیا ہے، سباق کیا ہے، یا اس آیت کا شان نزول۔ تو یہ ہمیشہ تفسیر کی تعیین کرتے ہیں دو امر، یاد رکھیے، اور یہ تو صراحت سے یہاں ذکر بھی ہے حدیث میں، حضرت ثوبان کا مقولہ۔ تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ان چاروں درجوں والوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ چاروں درجے نبی، صدیق، شہید اور صالحین، انہیں ان کی رفاقت حاصل ہوگی جو بہترین رفاقت ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ اس آیت میں درجات کے حصول کا نہیں بلکہ ان درجات والوں کی رفاقت کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ ہم مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ درجہ صدیقیت، شہادت وغیرہ تک پہنچتا ہے، مقام نبوت ایسا مقام نہیں کہ اس تک اطاعت سے رسائی ہو، وہ ایک وہبی چیز ہے، کسبی نہیں۔ تو ہمارے اس عقیدے کی دلیل یہی آیت ہے نہیں، بلکہ ایک دوسری آیت ہے جو ہمارے عقیدے کی دلیل ہے۔ دیکھیں سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں گے وہ کیا ہیں؟ ہم الصدیقون، وہی لوگ صدیق ہیں، وہی لوگ شہداء ہیں۔ تو گویا صدیق ہونا، شہید ہونا، یہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا درجہ ہے۔ تو سورہ حدید کی اس آیت میں واضح طور پہ درجات کا ذکر ہے، یہاں پہ اسی لیے معیت اور رفاقت مراد نہیں بلکہ یہ درجات ہیں، اور اسی لیے نبوت کا ذکر نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ تو اللہ سورہ نساء میں معیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مان کر چلیں گے انہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اور سب سے پہلے وہ نبی ہیں، پھر صدیق، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ من یطع اللہ، سورہ نساء والی آیت محض رفاقت اور معیت کے بیان میں ہے، اور سورہ حدید والی آیت درجات کے بیان میں ہے، یہاں نبوت کا ذکر بالکل نہیں۔ انشاءاللہ اس آیت پہ ہم مزید بھی ابھی کلام کریں گے، اور آج کے مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔